الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، صدیوں پہلے ترکی کے سرزمین پر ایک حکیم شاعر، ایک اللہ کا نیک بندہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کی ایک کتاب مثنوی ہے. بڑے اللہ والے تھے، حکیم بھی تھے. تو بس اوقات بات بہت خوبصورت پیرائے میں سمجھا دیا کرتے تھے. انہوں نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا کہ میں رات کی تاریکی میں باہر نکلا تو ایک بوڑھا چراغ لے کر کسی چیز کی تلاش میں ہے. میں نے کہا بڑا میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ انسان نما ہوا اور درندوں میں رہ رہ کر بیزار ہو گیا ہوں، کسی انسان کی تلاش میں ہوں، کسی انسان کی تلاش میں ہوں. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرمانے لگے زندگی کا آخری موسم ہے، یہ جنس اب تمہیں کہاں ملے گی؟ میں نے بھی بہت ڈھونڈا ہے، نایاب ہو گئی ہے. تو بڑی میاں کہنے لگے میری زندگی بھر عادت یہ رہی ہے کہ جو چیز نہیں ملتی اس کی تلاش میں بہت محنت کرتا ہوں. یہ ایک شاعر کا مکالمہ ہے، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حقیقت سمجھا گئے کہ ہر چلتا پھرتا دو آنکھوں والا اور دو کان رکھنے والا اور ہاتھ پاؤں رکھنے والا، یہ ضروری نہیں کہ یہ انسان نما ہے، اس کے اندر انسانیت بھی زندہ ہو. یہ ضروری نہیں کہ جو انسان نما ہے اس میں انسانیت بھی اپنی پوری زندگی کے ساتھ موجود ہو. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس سوال میں ایک بات بتا گئے کہ انسان ایک قسم کی نہیں ہے، انسان دو قسم کے ہیں. دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ انسان ہے جس نے اپنی انسانیت کی قدر کی اور انسانیت کی سطح پہ رہا، اور انسانیت کی وہ قسم ہے جس نے یا تو انسانیت سے بالاتر ہونا چاہا، دیوتا بننا چاہا، خدا بننا چاہا. اسی کی ایک قسم یہ ہے کہ جو اتنا گرا انسانیت سے، اتنا گرا کہ وہ حیوانوں کی طرح، چوپایوں کی طرح ایسا نفس پرست بنا کہ اس نے حیوانوں کو بھی مات کر دی، انسانوں کو بھی حیوانوں کو بھی مات کر، اتنا گرا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آج دنیا میں انہی دو قسموں کے انسانوں کی کثرت ہے. ایک تو جو انسانیت کی سطح سے اوپر جانا چاہتا ہے، خدائی دعوے ہیں، اور دوسرا وہ انسانیت سے اتنا گرا، اتنا نفس پرست بنا، حیوان بھی اس کو دیکھ کر شرماتے ہیں. اور فرمان لگا اس دور کی سوسائٹی کے اندر یہ دونوں خصوصیت جمع ہیں، اس لیے اس دنیا میں جتنا بیگار ہے پہلے کبھی نہیں تھا. انسانوں کی زندگیاں تو انسانوں سے بنتی ہیں جن میں انسانیت زندہ ہو، ان کی سوسائٹیاں تو انسانیت سے ہی آباد ہوتی ہیں، انسان زندہ ہو.
آج ہر شخص دوسرے کو گاہک کی نظر سے دیکھتا ہے، بائر کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس سے نفع کتنا اٹھایا جا سکتا ہے۔ انسانیت، خلوص، ہمدردی یہ نایاب ہے۔ وہ بائر کی نظر سے دیکھتا ہے، گاہک کی نظر سے۔ تجارت، ساری دنیا ایک دکان بن گئی ہے۔ باپ بیٹا بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے، بیٹا باپ کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی اسی مفادات کے پیش نظر جڑا ہوا ہے۔ بھائی بھائی کا تعلق بھی یہ دکانداری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ انسانیت، ہمدردی، خلوص، ایثار، جو انسانیت کی اصل قدریں تھی وہ دنیا سے نایاب ہوتی چلی جا رہی۔ دکاندار بن، دنیا ساری ایک دکان بن چکی ہے۔ اب تو ڈر لگتا ہے کہ کئی درخت کے نیچے بیٹھے تو وہ بھی اپنا معاوضہ مانگے، زمین پہ چلے تو وہ بھی کہے میرا معاوضہ۔ بغیر معاوضے کے، مفاد کے، کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا، چاہے باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ہاں، اور میاں بیوی کا پیارا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے معاوضہ چاہتا ہے، مفاد چاہتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو انسان، اس لیے کہ جب یہ اگرچہ دنیا میں اس وقت دیکھنے میں زندگی کے ہزاروں طریقے ہیں، مشرقی، مغربی، جدید، قدیم، یہ مختلف زندگی کے نام ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ دنیا میں اس وقت دو ہی زندگیاں ہیں۔ ایک خدا پرستی کی زندگی ہے جو اگرچہ گنتی میں تھوڑی ہے، اور دوسری نفس پرستی کی زندگی ہے جس کے اس دنیا میں اس وقت رواج ہے۔ نفس پرست ایسی نفس نفسی ہے۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نقشوں کو دیکھ کر تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کر دیکھو۔ نقشوں کو دیکھ کر تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کر دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ انسانیت کی ترقی ملکوں کی نقشوں سے نہیں ہوتی، مادیت کی کثرت سے نہیں ہوتی، دنیا کی ضربت، دنیا کی تصاویر سے انسانیت کی ترقی کا اندازہ لگانا غلط ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر للہیت، تعلق مع اللہ، روحانیت، انسانی قدریں اس میں کتنی زندہ ہیں، یہ انسانیت کی ترقی ہے۔ انسانوں کی کثرت سے تعلق انسان کی ترقی، انسانیت کی ترقی سے نہیں۔ ہاں، آج دنیا میں انسانیت، انسان کا عزت کا پیمانہ اس کا لباس ہے، اس کی کوٹھی اور بنگلہ ہے، اور اس کی زندگی کے کاروبار ہیں۔ قدریں کھو گئی ہیں، قدریں کھو گئی کہ اس میں انسانیت کتنی بیدار ہے۔ میرے عزیزو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، 6 صدی عیسوی کے اندر انسانیت نفس پرستی کے عروج پر تھی، نفس پرستی کے عروج پر تھی۔ اس وقت نفس پرستی کا سب سے بڑا اڈا، سب سے بڑا ایران تھا، اور شاہ ایران جب اپنے ملک سے بھاگا اور مسلمانوں نے اس ملک کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اس پہ حملہ کیا، اس ملک کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اس پہ حملہ کیا، تو شاہ ایران کو افسوس تھا کہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اس وقت بھی اس کی 12,000 بیویاں اس کے ساتھ تھیں، 1,000 گویے اس کے ساتھ تھے، 1,000 باورچی اس کے ساتھ تھے، اور اس کے شکر اور اس کے بازوں کو پالنے والے 1,000 افراد کی تعداد اس کے ساتھ تھی۔ پھر بھی اس کو افسوس تھا کہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں نکل رہا ہوں۔ ایسا ظلم تھا معاشرے کے اندر، اور ایسی نفس پرستی تھی، ایسی نفس پرستی۔ لیکن سبحان اللہ، محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، ہاں، تو انسانیت کی کایا ہی پلٹ دی، سارا رخ پلٹ دیا، سارا رخ پلٹ دیا۔ اور دیکھتے دیکھتے دنیا کے اندر ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا
کہاں اونٹ کے باری پر پانی پینے پر اور گھوڑوں کے آگے پیچھے نکلنے پر انسانوں کی لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے، اور کہاں انسانیت وہاں زندہ ہوئی۔ سبحان اللہ، تبوک کے موقع پہ ایک صحابی رسول اپنے چچا کو پانی پلانے کے لیے میدان میں حاضر ہوئے۔ چچا زندگی کے آخری سانس لے رہا، کہ بھتیجے میرے قریب والا شخص پانی مانگ رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، پانی اسے پلا دو۔ وہاں جب پہنچا، اللہ اکبر، اسے قریب سے ایک زخمی کی آواز آئی کہ پانی مجھے چاہیے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، قریب والے کو پانی پلا دو۔ اور جب وہاں پہنچے تو اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ واپس آئے تو پیچھے والا بھی اللہ کا مہمان بن چکا۔ چچا کے پاس آئے تو وہ بھی اپنے اصلی وطن جا چکا تھا، لیکن جاتے جاتے یہ بتا گئے کہ جب انسانیت زندہ ہوتی ہے تو پھر انسانیت کے مظاہر یہ ہوتے ہیں۔ یہ انسان تھے، یہ انقلاب برپا ہو گیا دیکھتے دیکھتے پورے عرب کی سرزمین پر۔ کہاں وہ خونخوار، معمولی سی بات پہ جنگ چھڑتی تو صدیوں تک جاری رہتی، انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے، بچیاں زندہ درگور کر دیا جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، دل کی کایا ایسی پلٹی، انسانی قدریں ایسی زندہ ہو گئی کہ قوم کے پیشوا بن گئے، انسانیت کے رہنما بن گئے، انسانیت کے محافظ بن گئے، ہادی بن گئے، رہبر بن گئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو چلے گئے، لیکن میرے عزیزو ایسی پیاری زندگی لے کر آئے کہ انسانیت جب چاہے اپنی انسانیت کے اس درخت کو پھر سبز و شاداب کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا پیارا نبی خود آئے اور چل دیے اور یہ زندگی بھی ساتھ لے گئے، نہ نہ، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، قیامت تک کے نبی ہیں، اور آپ کی زندگی انسانیت کو زندگی دیتی رہے گی قیامت تک کے لیے۔ ایسی خوبصورت زندگی چھوڑ گئے، ایسی خوبصورت زندگی چھوڑ گئے کہ جب بھی انسانیت کا درخت مرجھانے لگ جائے اور اس کے پتے جھڑنے لگ جائیں تو پھر اللہ نے ایک ماحول دے دیا، ایک رمضان کا مقدس مہینہ اس شریعت میں دے دیا، اور اس کے اندر اتنی خصوصیات رکھی جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ نے اس امت کو خاص الخاص اس مقدس مہینے میں رحمتیں دی ہیں کہ جب بھوک کی وجہ سے اس کی منہ کی بو ہوتی ہے تو اللہ کیا وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور افطاری کے وقت صبح صادق سے لے کر افطاری تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ برکتیں اللہ نے خاص اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو میرے عزیزو اس وقت پھر انسانیت کا درخت اور اس پر خزاں اور اس کے پتے جھڑ رہے ہیں، انسانی قدریں مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے کہ اندر کی انسانیت کو پھر زندہ کیا جائے۔ اس مقدس مہینے میں بھوک ہے، نس پہ کنٹرول ہے، نس پہ کنٹرول ہے کہ یہ مقدس مہینہ ایسا گزر جائے کہ صرف خدا پرستی کا، ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، تنہائی ہے، پی بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، کسی کی نظریں نہیں، لیکن یہ خدا پرست ہے، خدا پرست ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک مہینہ یہ خدا پرستی میں صحیح طور پہ گزر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے 11 مہینے تک اس کی برکتیں اسے نصیب ہوں گی، 11 مہینے تک اس کی برکتیں دیکھے گا۔ اگر اس مہینے کے اندر خدا پرستی کی زندگی صحیح گزر جائے پھر 11 مہینے اس کی برکتیں اسے نظر آئیں گے، پھر اس کی انسانیت پہ وہ سبزہ رہے گا جو اللہ کے نبی اس کی زندگی میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں،
لیکن اس کی خاص نسبت کر دی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس نسبت سے اس مہینے کی عظمت بتانا ہے کہ دیکھو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے, اس کی قدر کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, پہلی رات, تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. رمضان کی آخری رات تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں اور ایک فرشتہ منادی آواز دیتا ہے, اے نیکی کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ, آج اللہ تیری سبقت اور تیرا مقابلہ دیکھنا چاہتا ہے. اے بدی کی طرف بڑھنے والے اب رک جا, اپنے گناہوں پہ ندامت استغفار کر لے. ہاں, اس رات میں اعلان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ اس مقدس مہینے میں مسابقہ اور مقابلہ دیکھنا چاہتا ہے. وسارعوا, بڑھو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے. کون مقابلے میں آگے بڑھتا ہے؟ آج بھی ایک نہیں, دسیوں نہیں, ہزاروں مسلمان ایسے موجود ہیں جو ایک ایک دن کے اندر 10-15 پارے پڑھنا ان کا معمول ہے. بعض تو ایسے خوش نصیب بھی گزرے ہیں. تو بھی عرض کیا ہے, شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, میری زندگی میں 40 رمضان ایسے آئے, 40 رمضان کہ جو رات کو میں نے منزل تلاوت میں پڑھنی ہوتی اس کو میں 31 مرتبہ اس کی تلاوت کیا کرتا تھا, یعنی ایک قرآن سے زیادہ پڑھ لیا کرتا تھا. اور میری زندگی کے 40 رمضان ایسے گزرے کہ ہر رمضان میں نے 30 قرآن ختم کیے. اللہ اکبر. روزانہ ایک قرآن سے کچھ زیادہ پڑھ لیتا, اگر 29 کا چاند آ جائے تو میری 30 کی گنتی پوری ہو جائے. اور فرمایا وہ کیسے کرتا, جو منزل میں نے پڑھنی ہوتی اس کو میں 31 مرتبہ پڑھتا, بار بار پڑھتا. اور فرمایا کرتے یہ حال میرا تو تھا ہی, میری گھر کی عورتوں کا کیا حال تھا. سبحان اللہ, گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی, ان کے ہاں تو خادمہ کا تصور بھی نہیں تھا, کام کرنے والی بھی نہیں آیا کرتی تھی. گھر کی عورتیں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو بھی چلاتی, چکی بھی چلاتی, مسالہ بھی بناتی, شام کی افطاری اور کھانا بھی بناتی, لیکن فرمایا کرتے ساتھ ساتھ 16-17 پاروں کی تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے. 16-17 پاروں کی تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے. قدردان لوگ تھے. رمضان ہے, رمضان مقدس مہینہ, رب کی رحمت بارش سے زیادہ برسنے والی. ہاں, پھر سے انسانیت اس میں بیدار ہو جائے, اسے زندگی مل جائے, اس میں انسانی قدریں زندہ ہو جائیں, روحانیت اپنے عروج پہ آ جائے تاکہ سارا سال کام آ سکے. میرے عزیزو, یہ سیزن ہے مسلمانوں کا سیزن. جب سیزن کاروباری آیا کرتا ہے تو لوگ اپنے سفر ملتوی کر دیا کرتے ہیں, شادیاں مؤخر کر دیا کرتے ہیں, دعوتیں مؤخر کر دیا کرتے ہیں, تعلقات محدود کر لیا کرتے ہیں, میٹنگیں بعد میں رکھ لیا کرتے ہیں, میاں سیزن کے بعد دیکھیں گے. سبحان اللہ. اس مقدس مہینے میں مسلمان اسے سیزن کے طور پہ لگاتے, اپنی ساری دنیا کے معاملات ملتوی, محدود, مختصر کر لیا کرتے. یہ رب سے تعلق کا سیزن ہے. دنیا کے سیزن لگ جائیں تو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی. ہاں بھائی, سیزن میں تھوڑی شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی, سمجھ میں آتی ہیں. سیزن میں تھوڑی سفر ہوا کرتے ہیں بھائی, سیزن میں تھوڑی دعوتیں چلتی ہیں, بعد میں کر لیں گے, سارا سال پڑا ہے. ہاں, سبحان اللہ. مسلمان اس مقدس مہینے میں کہتے ہیں سیزن ہے رب سے تعلق بنانے کا. ہاں, اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف نظر آتا تھا. ہاں, کلمے کا ورد ہر وقت اس کی زبان پہ, درود شریف کا ورد ہر وقت اس کی زبان پہ, استغفار ہر وقت اس کی زبان پہ, اللہ سے جنت کی طلب, جہنم سے پناہ, یہ کلمات اس کی زبان پہ ہوا کرتے تھے. اور سبحان اللہ, اس رمضان کی برکت سے اسے توفیق مل جاتی ہے تہجد کی. سحری بھی تو اٹھتا ہی ہے, اور پھر ایسا معمول بن جاتا ہے بعد خوش نصیب ہوگا کہ پھر سارے سال اسے تہجد نصیب ہو جاتے. تو میرے عزیزو, یہ مقدس مہینہ صرف تراویحاں پڑھنے کے لیے نہیں کہ میں نے بس 20 تراویحاں پڑھ لی.
بلکہ بعض تو ایسے محروم ہو جاتے ہیں اس مقدس مہینے میں انہیں 20 پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. کوئی 6 پڑھ کے بھاگ رہا ہے, کوئی 10 پڑھ کے بھاگ رہا ہے. رمضان ایسا مقدس مہینہ, رحمت کی بارش, اور ہم جیسے کم ہمتوں کو اللہ بلا رہا, ورنہ ہم جیسوں کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل, لیکن اس نے دوڑ لگا دی, اور اس کی دوڑ کو دیکھ کر نہ جانے کتنے اس کے پیچھے دوڑ پائے. عجیب انتشار پیدا کرنے والی مخلوق. تو ایک تو میرے عزیزو صرف 20 تراویح نہیں, اور صرف روزہ نہیں صبح سے شام تک, بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا, اپنی زندگی اس رخ پہ ڈھالنی ہے کہ اب خدا پرستی کی زندگی, نفس پرستی کی زندگی نہیں, اب خدا پرستی کی زندگی, اب نفس پرستی کی زندگی نہیں, اب خدا کی اللہ کی مان کے چلیں گے بس. یہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ جو زندگی نفس پرستی پہ چل پڑی ہے اور ساری زندگی معدے اور شہوت کے گرد گھوم رہی ہے, اس سے کوئی آگے بھی سوچا جائے, اس سے کچھ آگے بھی سوچا جائے کہ میرا اللہ میرا خالق اور مالک ہے, میرا محسن اور کریم داتا ہے, اب اسے راضی کر کے زندگی گزارنی ہے. اس کے لیے مقدس مہینہ ہے. الحمدللہ بڑے قدردان اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان قدردانوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.